السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج ہم ایک بہت اہم موضوع پہ بات کریں گے، دل کی اقسام قرآن کی روشنی میں۔ ہمارا دل اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکل و اموال کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں کو اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ جس دن نہ مال کام آئیں گے نہ بیٹے کام آئیں گے مگر وہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس قلب سلیم کے ساتھ آیا۔ ہم میں سے ہر شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے، لیکن ہماری جو کامیابی ہے کی سوچ ہے وہ بہت زیادہ لمیٹڈ ہو گئی ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ اصل کامیابی کیا ہے؟ دنیا کی کامیابی، انسان کو اچھی نوکری مل جائے، زیادہ پیسہ آ جائے، بڑا گھر، بڑی گاڑی، شادی ہو جائے، بچے ہو جائے، بچوں کی اچھی ایجوکیشن ہو جائے، ان کا فیوچر سیٹ ہو جائے۔ ہم سوچتے ہیں کہ یہ کامیابی ہے، لیکن قرآن یہ نہیں کہتا، اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے۔ اصل کامیابی کیا ہے کہ کوئی اپنا آخرت کا گھر جو ہے اس کو سنوار لے، کوئی اپنے دل کو سنوار لے، اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کے مطابق کر لے، اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا لے، اور پھر جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو، اس کا رب اس سے راضی ہو۔ یہ اصل کامیابی ہے۔ ہمارے دل کا مقصد صرف بلڈ سرکولیشن نہیں ہے، ہمارے دل کی اپنی ہی ایک انٹیلیجنس ہے۔ اٹ از سینٹر آف آر ایموشنز اینڈ it sometimes get ill and if it is not cured the illness increases with the passage of time، اور وہ spiritual illness ہوتی ہے ہماری۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دل کے اندر تمہاری جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو پورا جسم ٹھیک ہے، اور اگر وہ بیمار ہو جائے تو پورا جسم بیمار ہو جاتا ہے۔ اور بیمار کیسے ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو ہمارے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور پھر جب ہم توبہ نہیں کرتے اور گناہ کرتے جاتے ہیں تو آہستہ آہستہ ہمارا پورا دل جو ہے وہ کالا ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس دل پر مہر لگا دیتے ہیں، اور پھر اس کو کچھ سمجھ نہیں آتا، اور اس دل کو کہتے ہیں کہ وہ بیمار دل ہے۔ مگر اس دل کی بیماری کا علاج بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی رکھا ہے۔ قرآن کو ہی اللہ تعالیٰ نے دلوں کے لیے شفا بنایا۔ تو چلیں اب ہم قرآن میں ہی دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کون سے دلوں کا ذکر کیا ہے، اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ کون سے دل اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں اور کیسے دل اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں۔ جیسے ابھی ہم نے پیچھے بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم، کہ وہی کامیاب ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس قلب سلیم کے ساتھ آئے گا، کیونکہ اس دن نہ بیٹے کام آئیں گے نہ انسان کا مال کام آئے گا۔ اللہ تعالیٰ اس دن انسان کے دل کو دیکھیں گے، اس کی نیت دیکھی جائے گی کہ اس نے جو دنیا میں اعمال کیے وہ کس نیت سے کیے۔ تو قلب سلیم وہ دل ہے جس کے اندر کوئی کفر نہیں ہوگا، کوئی نفاق نہیں، وہ خود بھی اچھے کام کرتا تھا، وہ لوگوں کو بھی اچھے کام کرنے کا حکم دیتا تھا۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ قاف کی آیت 33 میں فرمایا من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، وہ جو اللہ تعالیٰ سے غائبانہ طور پر ڈرا اور وہ قلب منیب کے ساتھ اللہ کے پاس آیا، یعنی یہ وہ شخص ہے جس سے گناہ ہو جاتے ہیں لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو فیس کرنے سے ڈرتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا رہتا ہے۔ پھر سورہ قاف کی ہی آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کے دل کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جب وہ نافرمانوں کا انجام دیکھتے ہیں تو وہ عبرت حاصل کرتے ہیں، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کر لیتے ہیں۔ پھر سورہ حج آیت 54 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جن کو علم دیا اور وہ جانتے ہیں کہ یہ آپ کے رب کی طرف سے، اور پھر وہ ایمان لے آئے اس پر، تو ان کے دل عاجزی اختیار کرنے والے ہیں، تو بے شک اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ دکھاتا ہے ان کو جو ایمان لائے۔ تو کچھ دل ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کے پاس علم آ جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جاتے ہیں، وہ عاجزی اختیار کر لیتے ہیں، وہ یہ جان جاتے ہیں کہ یہی سچ ہے، یہی حق ہے، اور وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر کر دیتے ہیں۔ پھر سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں، نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے دل ڈرتے ہیں، پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں۔ ان کو یہ معلوم ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے، تو ان کو ایک خوف ہوتا ہے، یعنی بڑی سے بڑی نیکی کر کے بھی ان کے دل میں کوئی تکبر نہیں آتا، کوئی غرور نہیں آتا، بلکہ وہ کیا ہوتے ہیں؟ پریشان ہوتے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو فیس کرنا ہے، یا ان کو یہ فکر ہوتی ہے کہ کیا ان کی نیکی اللہ کے قبول ہو بھی رہی ہے یا نہیں۔
سورہ رعد آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں۔ آج ہم سب دیکھیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے یا ہمیں کسی ایسی محفل میں بلایا جاتا ہے جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات بتائے جا رہے ہیں، تو کیا ہمارے دل وہ سن کر مطمئن ہوتے ہیں، یا ایسی محفل، ایسی جگہ، ایسے ذکر سے ہمارے دل گھبراہٹ کا شکار ہوتے ہیں؟ پھر سورہ انبیاء کی جو شروع کی آیتیں ہیں ان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے جبکہ حساب کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں کہ جب ان کو اللہ تعالیٰ کا کلام سنایا جاتا ہے تو وہ ایسے سنتے ہیں کہ وہ غفلت میں کھیل تماشے کے دوران سنتے ہیں، اگنور کرتے ہوئے سنتے ہیں، جیسے کہ وہ انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے، نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے۔ وہ کانوں سے تو سن رہے ہوتے ہیں مگر ان کے دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، ان کے دل میں کوئی احساس پیدا نہیں ہو رہا ہوتا، وہ اپنے اسی کھیل تماشے میں لگے رہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی بات کو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سیریس نہیں لیتے، مذاق سمجھتے ہیں۔ اور ایسا رویہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ان کو اس بات پہ یقین نہیں ہوتا کہ انہوں نے اللہ کو فیس کرنا ہے، وہ بس مزے لے رہے ہیں اس دنیا کی زندگی کے۔ پھر اللہ تعالیٰ سورہ مومن آیت نمبر 35 میں فرماتے ہیں وہ جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں بغیر کسی دلیل کے، اللہ اور مومنوں کے نزدیک یہ جھگڑا سخت ناپسند ہے، اور اللہ مہر لگا دیتا ہے ہر منکر سرکش دل پر۔ یعنی کوئی علم نہیں ہے ان کے پاس، کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن بس اللہ کی بات نہیں ماننی، ان کو ضد ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، تو وہ بغیر کسی دلیل کے، بغیر حق جانے اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے جھگڑتے ہیں۔ تو یہ دراصل وہ جو جھگڑا کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرتے تھے، یا آج کے دور میں اگر کوئی ان کو حق بتاتا ہے تو وہ اس کے ساتھ اگر جھگڑتے ہیں تو یہ اصل میں وہ کس کے ساتھ جھگڑ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جھگڑ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے دلوں پر کیا کرتا ہے؟ مہر لگا دیتا ہے۔ اب ہم نے مختلف طرح کے دل پڑھے، ان کو قرآن کی آیتوں کی روشنی میں دیکھا، ہم سب نے یقیناً ان کو پڑھتے ہوئے سنتے ہوئے اپنا اپنا جائزہ لے لیا ہوگا، اور انسان اپنا جائزہ خوب لے لیتا ہے، اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ کہاں کھڑا ہے۔ تو ہم سب کو معلوم ہو گیا کہ ہمارے دل کے اندر کون سی بیماری ہیں۔ تو دل کی اصلاح کیسے ہوگی؟ وہ اس طرح ہوگی کہ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے دل کے اندر شرک، کفر یا منافقت تو نہیں ہے، ہمیں اپنے دل کو ان چیزوں سے پاک کرنا ہے، کیونکہ یہ وہ بنیادی چیزیں جس سے کیا ہوتا ہے؟ دل بیمار ہوتا ہے۔ اور ہمیں کیا لگتا ہے کہ شرک کیا ہے کہ ہم نے اپنے سامنے کوئی بت رکھ لیا، ہم اس کو پوجنے لگ گئے۔ شرک صرف یہ نہیں ہے، اگر ہمارے دل میں اللہ کی محبت سے زیادہ کسی اور کی محبت ہے، کسی انسان کی یا کسی چیز کی، تو وہ بھی شرک ہے۔ اگر ہمارے دل میں اللہ کے خوف سے زیادہ لوگوں کا خوف ہے، کسی اور چیز کا خوف ہے، تو وہ بھی شرک ہے۔ اور اگر ہمارے دل میں یہ ہے کہ میں جو کام کر رہی ہوں اس پر مجھے لوگوں سے تعریف چاہیے، تو یہ جو احساس ہے یہ بھی کیا ہے؟ شرک ہے، کیونکہ ہماری نیت اللہ تعالیٰ کے لیے خالص نہیں ہے۔ پھر کفر کیا ہے کہ اللہ کی بات سے انکار، اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان کے اندر تکبر ہوتا ہے، جب وہ خود کو بڑا سمجھتا ہے۔ تو یہ بھی کیا ہے کہ وہ تکبر جو ہے یا بڑائی وہ اللہ کی صفت ہے۔ تو جب انسان اپنے اندر یہ صفت شامل کر لیتا ہے نا، اس کے دل میں جب یہ فیلنگ ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس نے اللہ کو وہ جگہ نہیں دی، جو اللہ کا مقام ہے وہ اس نے اپنے دل میں نہیں دیا، بلکہ وہ خود کو بڑا سمجھتا ہے، خود اس میں تکبر ہے۔ اور اس وجہ سے پھر اس کو اللہ کی بات سمجھ نہیں آتی، اس کو اللہ تعالیٰ کے احکامات سمجھ نہیں آتے، اور وہ ٹال مٹول کرنے لگتا ہے، وہ ان پر عمل نہیں کرنا چاہتا۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کسی سے کوئی دین سے ریلیٹڈ سوال کرتے ہیں کیونکہ ہم اپنا علم بڑھانا چاہتے ہیں، ہمیں کوئی کنفیوژن ہوتی ہے، ہم اس کو دور کرنے کے لیے سوال کرتے ہیں، اور کبھی کبھار ہم دین کے اندر کوئی خامی نکالنے کے لیے، جو کہ نہیں ہوتی، خامی کہاں ہوتی ہے؟ ہماری سوچ میں ہوتی ہے، ہماری عقل میں ہوتی ہے، ہم میں ہوتی ہے، لیکن ہم سوال اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اگلے بندے کو جو ہمیں دین کی بات بتا رہا ہے اس کو لیٹ ڈاؤن کر سکیں، اس کو ہیوملیٹ کر سکیں، اس کا مذاق اڑا سکیں۔ تو یہ کیا ہے کہ یہ سب انسان کب کرتا ہے؟ جب اس کو اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا علم نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے اپنے دل میں تکبر بھرا ہوا ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ پھر اسی طرح منافقت، دل میں کچھ ہے، زبان پر کچھ ہے۔ اس معاملے میں انسان کو اپنا خود جائزہ لینا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ جو بات کر رہا ہے اس کا عمل اس سے بالکل اپوزٹ ہے، پھر اس کا وعدوں کے بارے میں کیا حالات ہیں کہ کیا وہ اپنا وعدہ پورا کرتا ہے، پھر جھگڑے میں وہ کس طرح ہوتا ہے، پھر عبادت میں کہیں سستی تو نہیں ہے، پھر صدقہ کرتے ہوئے کہیں وہ دکھاوا تو نہیں کرتا۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ منافقت کی علامت ہوتی ہیں اگر یہ پائی جائیں تو۔
اور اس بیماری کو دور کرنے کے لیے نا انسان کو خود کوشش کرنی ہے، خود اس پر قابو پانا ہے۔ جب وہ اس چیز کے لیے پریشان ہونے لگ جائے گا نا کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہوں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ پھر وہ اپنی اصلاح کرنے لگ جائے گا۔ کوئی نیگیٹو تھاٹ آئے گی بھی تو وہ اس کو فوراً سے اپنے مائنڈ سے نکالے گا، پھر وہ دیکھے گا کہ میں جو بات کر رہا ہوں کیا میں عمل بھی اس کے مطابق کر رہا ہوں یا نہیں۔ تو منافقت انسان کو اپنے دل سے خود نکالنی ہے، بے شک ہمیں اس کے لیے دعا بھی مانگنی ہے۔ ان ساری جو ہم نے دل کی بیماریاں پڑھی ہیں اور دل کی درستگی کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا ہے۔ کیونکہ ہمارا دل رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے ہمارے دل کو پلٹ سکتا ہے۔ تو مدد کس سے لینی ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرے بندے مجھے پکاریں تو آپ ان کو بتا دیں کہ میں ان کی پکار سنتا ہوں اور ان کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ تو اگر ہم اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے دعا کریں گے نا کہ اللہ آپ ہمارے دل کو درست کر دیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو ضرور سنیں گے۔ اور اللہ کی بات بالکل حق ہے، اس آیت کو اپنے مائنڈ میں رکھتے ہوئے ہم ابھی اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے اور ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو درست کر دے۔ اور ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میرے بندے مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کی دعا سنتا ہوں اور اس کو قبول کرتا ہوں۔ تو آئیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی رہنمائی کرتے، ہماری زبان کو درست کر دے اور ہمارے دلوں میں سے کینہ، حسد جیسی بیماریاں دور کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دلوں کا نور عطا کرے، ایسا نور جو ہمیں حق اور باطل میں تمیز کرنا سکھائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا نور دے جس سے ہم حق کو تسلیم کر سکیں اور اپنے عمل کو حق کے مطابق تبدیل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو خطاؤں سے پاک کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو دین پر جما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنی محبت، صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ایمان والوں کی محبت سب سے زیادہ کر دے۔ اے اللہ تو ہمارے دلوں کا ایسا دل بنا جو تجھ سے ڈرنے والا ہو، جو آپ کی نافرمانی ہو جائے تو فوراً آپ سے رجوع کرنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ایسا دل بنا دے جو اس کے ذکر کرنے سے سکون پائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔